السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین جویا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گرمیاں آ رہی ہیں، سیزن شروع ہونے والا ہے، ڈبے والے جوس کی آمد ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو لائیو سیشن کے ذریعے جوس والے بزنس کو ہوتے ہوئے پریکٹیکلی دکھا دوں، تاکہ آپ بھی اگر اس بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں یا کسی کو کروا کر دینا چاہتے ہوں یا کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ اس وقت ایک چھوٹا سا خوبصورت سا جوس یونٹ چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اس بزنس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروانا چاہیں تو بآسانی کروا سکتے ہیں، اور اگر کمپنی رجسٹر ابھی نہ کروانا چاہیں تو ٹریڈ مارک سے بھی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ 15,000 روپے ہے۔ ٹریڈ مارک وہ نام ہے جو آپ نے مارکیٹ میں بیچنا ہے، جو ڈبے کے اوپر پرنٹ کروانا ہے۔ کم از کم جو خالی ڈبہ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے 6,000 عدد، جو کہ 50,000 روپے کا بنتا ہے۔ نیچے لگانے والی خالی ٹرے کم از کم 250 جو کہ 5,000 روپے کی بنتی ہیں۔ شرنک ریپ جو کہ کاٹن کے اوپر لگایا جاتا ہے 250 1,200 روپے کا بنتا ہے۔ ہیٹ گن جس کی مدد سے اس کو پیک کیا جاتا ہے وہ 7,500 روپے کی ہے، اور یہ والا سیمی آٹومیٹک جوس سیلر ود آؤٹ کمپریسر 75,000 روپے کا ہے۔ خالی ڈبے کو 1 منٹ میں 8 سٹروک لگاتا ہے۔ آپ خالی ڈبے کی سیل اس پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست سیلر ہے، نہ صرف یہ کہ سیل لگاتا ہے بلکہ ڈبے کی شیپ بھی بناتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ڈبے اس سیلر کی مدد سے بنائے جا رہے ہیں۔ جب اس سے خالی ڈبہ بن جاتا ہے تو پھر اس ٹیٹرا پیک مشین کے ذریعے اس کی فلنگ اور پیکنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس وقت فلنگ ہو رہی ہے۔ سنگل نوزل ٹیٹرا پیک مشین بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن ٹیٹرا پیک تو اور چیز ہوتی ہے، یہ ڈبہ پیک کرنے والی مشین ہے۔ اس کی جو اس وقت قیمت ہے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، لیکن 3,25,000 روپے میں یہ تیار ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ میں 6 سے 8 ڈبے پیک کرتی ہے۔ 3,000 ڈبہ 8 گھنٹے میں بآسانی پیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا جوس یونٹ ہے، سٹین لیس سٹیل فوڈ گریڈ 304 کے اندر بنا ہوا، جس میں ایک وقت میں 100 لیٹر میٹیریل بن جاتا ہے۔ 2 گھنٹے میں جوس ابل کے یعنی بوائل ہو کے اور پیک ہو جاتا ہے 100 لیٹر، اور اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے درمیانے ہر طرح کے یونٹس اویلیبل ہوتے ہیں۔ 6,000 ڈبے کا را مٹیریل تقریباً 20,000 روپے کا بنتا ہے۔ بلٹی خرچہ 20,000 روپے، فوڈ اتھارٹی کا لائسنس اپروکسیمیٹلی 8,500 روپے۔ تو کل ملا کے یہ جو یونٹ ہے شروع کیا جا سکتا ہے 7,88,000 روپے سے، لیکن آپ کو ایک چیز بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ابتدائی خرچہ ہے جس سے یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اور اخراجات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو سیلز اور مارکیٹنگ کے لیے بجٹ رکھنا ہوتا ہے، اور 6,000 ڈبے ناکافی ہیں۔ یہ کام کو شروع کرنے کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن پراپر سیل کرنے کے لیے اس سے زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا سیلز مین ہائر کرتے ہیں تو اس کی سیلز بہت حد تک نقد ہوتی ہے۔ اس بزنس کے اندر ادھار بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سیٹ اپ 1 ملین میں بہت ہی بہترین انداز میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج اس بزنس کو کرنے کا سوچیں گے تو اپروکسیمیٹلی 40 دن لگیں گے اس کو شروع کرنے میں۔ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال شروع کیا تھا اور اب وہ ٹیٹرا پیک میں آنا چاہتے ہیں، یعنی ڈبے والے جوس میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک رائٹ وقت ہے، مناسب وقت ہے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے، کیونکہ 40 ڈیز ریکوائرڈ ہیں، اور 40 دن کے بعد سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا، اور سیزن کے دوران اگر اس بزنس کو شروع کریں گے تو آپ سیزن کا ایک حصہ ضائع کر چکے ہوں گے۔ یہ بزنس مارچ سے لے کے سپٹمبر تک بہت اچھا چلتا ہے۔ جتنے بھی جوس کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان سے جو میری اب تک ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جس نے جوس کا بزنس کیا اس نے کبھی کوئی اور بزنس نہ کیا، کیونکہ اس کے اندر پروفیٹیبلٹی اچھی ہے، اس بزنس کو شروع کرنا آسان ہے، اس بزنس کو چلانا بہت آسان ہے۔
صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اور اس کی جو بنانے کا طریقہ کار ہے اس کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے، سٹینڈرڈز کا خیال نہیں رکھتے، فوڈ اتھارٹی سے لائسنس اس کا حاصل نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کام پھر ٹھیک اور مناسب بھی نہیں رہتا. جوس چھوٹوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب نے پینا ہوتا ہے، لہذا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، فوڈ گریڈ میٹیریلز کا استعمال کرنا اور جتنے بھی اس کے اندر استعمال ہونے والے را میٹیریلز ہیں ان کی ایکسپائری کا خیال رکھنا بہت ہی لازم ہے. اس کے لیے آپ بزنس اسٹاکس کے جو نزدیک ترین آپ کے سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پشاور میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، خانے وال میں اور ملتان میں. ان سبھی کا ٹیلی فون نمبر ایک ہے 0304 11 11 812. آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ کال کر کے صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک نہ صرف یہ کہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بجٹ کے مطابق فیزیبلٹیز بھی بنوا سکتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایک کتاب اور 5 کاروبار. اس کے اندر صابن سازی، ڈسٹیمپر سازی، جانوروں کی خوراک یعنی ونڈا، واشنگ پاؤڈر اور جوس کے متعلق بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ اس بزنس کے لیے لازم ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. جب فائنل پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ اس طرح سے پیک ہوتی ہے ڈبوں کے اندر. یہ نیچے جو گتا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرے اور اوپر جو شاپر لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں شرنک ریپ. یہ 24 کی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہے اور بہت ہی زبردست اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. یہ ہیٹ گن ہے، اس ہیٹ گن کی مدد سے یہ شاپر ڈبوں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے تاکہ ڈبے بآسانی سہولت کے ساتھ مارکیٹ کے اندر پہنچائے جا سکیں. میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا سبھی سننے والے دوستوں سے، ناظرین سے، کہ اس بزنس کے اندر صفائی بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے. صفائی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سٹاف کو دستانے پہنے ہوئے ہونا چاہیے، ماسک لگے ہوئے ہونا چاہیے، جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے، دھول مٹی نہیں ہونی چاہیے، فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہونا چاہیے. جو بندے کام کر رہے ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کو ایسی کوئی بیماری نہ ہو جو ڈبوں کے ذریعے، پروڈکٹ کے ذریعے بچوں، بڑوں یا بوڑھوں تک شفٹ ہو سکے. مشینیں جو ہیں وہ فوڈ گریڈ سٹین لیس سٹیل کم از کم 304 کے اندر ہونی چاہیے. لوہے کی مشینری استعمال نہیں کرنی چاہیے. پانی جو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ اس والا ہونا چاہیے، فلٹر والا ہونا چاہیے، زمینی یا ٹیپ واٹر نہیں ہونا چاہیے. سارا کام بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے ہونا چاہیے. ایک مرتبہ پھر بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بجٹ کے مطابق چھوٹی، بڑی، درمیانی سبھی یونٹس لگا سکتے ہیں، خواہ ڈبے والا خواہ بوتل والا. لیکن اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا بزنس اسٹاکس کے نزدیک ترین سینٹرز پر جو کہ ہیں راولپنڈی، پشاور، لاہور، فیصل آباد، خانے وال اور ملتان. اور ان سبھی کا ٹیلی فون نمبر ہے 0304 11 11 812. آپ کے جو مزید سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں حاضر رہوں گا. آپ پوچھتے جائیے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا جاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا. والسلام. پاکستان زندہ باد.